الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ مرتبہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس کا معنی ہے اے ایمان والوں، یعنی اللہ رب العالمین صاحب ایمان کو خطاب فرماتا ہے، جس کے اندر ایمان ہے اللہ پاک اسے خطاب فرماتا ہے اے ایمان والوں۔ ایمان والے جو ہے متوجہ سے سنو، ایمان والے اللہ کا کلام میں سنا ہے، میرا کلام ہے۔ ایمان والوں جب توجہ ہو گئی، رب کی طرف بلاوا آیا، کان کھڑے ہو گئے، جی اللہ بولو اتقوا اللہ، پہلا کام یہ ہے اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ کیسے ڈریں؟ دوسرے مقام پر فرمایا حق تقاتہ، ایسے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ کس بات سے ڈریں؟ فرمایا ہر اس چیز سے ڈرو جس سے میری ناراضگی کا سبب ہو، ہر وہ چیز جو میری ناراضگی کا سبب بنے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ڈر جاؤ، رک جاؤ۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ میں جب مجھ سے ڈر لو، خوف کر لو، پھر کیا کریں؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، مجھ سے ڈرو اور ڈرنے کے بعد جو تمہارے پاس میرے ولی ہیں ان ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو نیک ہیں نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ نیک کون ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی بھی سچے، شہداء بھی سچے، صدیق بھی سچے، فرمایا اولیاء بھی سچے۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی جڑ جاؤ تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ نبی کے ساتھ جڑو گے تو نبی کی محبت میں صدیق کی محبت بھی آ جائے گی، شہید کی محبت بھی آ جائے گی، ولی کی محبت بھی آ جائے گی۔ ایسے ولی سے ساتھ ہو جاؤ گے تو ولی تمہیں شہید کی محبت بھی سکھائے گا، صدیق کی محبت بھی سکھائے گا، خود نبی کی محبت بھی سکھائے گا، خود رب کی محبت بھی سکھائے گا۔ یا اللہ ذہن میں سوال آ گیا، ہم زندہ ہیں تو زندگی میں ساتھ رہیں؟ فرمایا میں نے تو نہیں کہا کہ صرف زندگی کے ساتھ رہو، یا اللہ تو نے تو فرمایا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کب تک سچوں کے ساتھ ہوں؟ فرمایا دو چیزیں ہیں، زندہ ہوں تب بھی سچوں کے ساتھ، اللہ جب مر جائیں فرمایا مرنے کے بعد بھی کوشش کرو، وصیت کرو اپنی قبر اور اپنے جسم کو باہر رکھو جہاں پہلے بری مرو، یعنی زندہ ہوں تب بھی ان کا قرب حاصل کرو، ان کی نسبت حاصل کرو، ان کی سنگت حاصل کرو، ان کی رفاقت حاصل کرو،
اور جب اس دنیا سے چلے جائیں فرمایا پھر بھی کوشش کرو کہیں ان کی سنگت نہ ٹوٹے، بلکہ جہاں ولی ہو وہاں اپنی قبر بنا لے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے نبی تمہیں بتائے گا کہ جو بندہ جہاں پہ اس کی قبر ہوگی فرمایا اسی جگہ سے اٹھایا جائے گا۔ کوئی حضرت شاہ رخ عالم کی قبر کے ساتھ قبر ہے وہاں سے اٹھایا جائے گا، کوئی حضرت خواجہ پیر باولت زکریا ملتانی کے مزار سے اٹھایا جائے گا، کوئی بابا فرید کے مزار سے اٹھایا جائے گا، کوئی داتا صاحب کے مزار سے اٹھایا جائے گا، کوئی بغداد والے پیر کی قبرستان والے جگہ سے اٹھایا جائے گا، کوئی نجف اشرف کے مقام سے اٹھایا جائے گا۔ اب یوں کہو کوئی جنت البقیع سے اٹھایا جائے گا اور کوئی ابو بکر عمر جیسا مصطفیٰ کی قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے۔ فرمایا جب تک زندہ رہو تو ولیوں کا قرب حاصل کرو۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے ایسے عالم آپ دیکھتے ہیں، عالم نما جاہل، عالم نما جاہل، شکل وضاحت عالموں جیسی لیکن کام جہل جیسی۔ وہ آپ کو طرح طرح کی باتیں بتائیں گے، یہ غوث پاک کر کچھ نہیں سکتے، ولی کر کچھ نہیں سکتے، معاذ اللہ۔ آپ نے سنے ہوں گے، نوجوان نے بالخصوص سنا ہوگا، داڑھی بھی ہے ان کی، پگڑی بھی ہے، کبھی کبھی سبز کلر کی ہوتی ہے، کبھی بلیک کلر کی ہوتی ہے، کبھی سفید ہوتی ہے، ہر طرح کی پگڑی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بتا رہے ہیں کہ ولی قاری کچھ نہیں سکتا، حافظ قرآن کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا، شہید قاری کچھ نہیں سکتا۔ ایسی ایسی باتیں کر کے نوجوان خراب ہو رہے ہیں، اور ایسے خراب ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں بندہ ہے بھی صحیح وہ جہل ہو، کبھی تم نے عالم اور قرآن سے پوچھا بھی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب تک زندہ رہوں تو ایمان سے اور جب مرنے لگوں تو اللہ ایمان کی موت عطا فرمانا، والحقنی بالصالحین، اللہ مر جاؤں مرنے کے بعد میری قبر صالحین کے ساتھ بنا دینا۔ چلو میں تو غلط بول سکتا ہوں، آپ جیسے نیک لوگ تو سچ کہہ سکتے ہیں، اخبار غلط بول سکتی ہے، دنیا کا ہر جناب والا پروفیسر مولوی غلط کہہ سکتا ہے، نہ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ محمد عربی کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، پیغمبر خدا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر صالحین کے ساتھ ملوا دینا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ اگر ولی کے ساتھ زندگی میں رہنا جائز نہیں ہے، ولی کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ قبر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے، 400 سال کے بعد، ایک دو نہیں 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے گزرے، رب تعالیٰ نے فرمایا میرا موسیٰ، جی اللہ، ارشاد فرمایا رب نے میرا پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر یہاں کہیں ہے، آپ کی قبر آپ کے جسد انور کو اٹھانا اور اٹھا کے جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں لے جانا۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 400 سال کے بعد، 4 سال نہیں 400 سال کے بعد قبر کس کی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کو لے جانا۔ جب آپ اللہ کو پیارے ہوئے تھے تو آپ کے خلفاء اور مریدین نے سنگ مرمر کے پتھر کے ساتھ تابوت بنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں داخل فرمایا، اوپر بند کر دیا اور دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، قبر کہاں بناتے ہیں ہم لوگ؟ وہاں بناتے ہیں جہاں مٹی پکی ہو، کچی نہ ہو۔ کیوں جی؟ پانی چلا جائے گا، پھر پانی کیا کرے گا؟ فرمایا جسم کو خراب کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک جو پہلی دفعہ بتائے گی یہ خود دریائے نیل کے اندر بتائے گی۔ کیوں؟ رب تعالیٰ دکھانا چاہ رہا تھا۔ 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اب بستیوں سے پوچھ رہے ہیں، بستی والوں سے، یہاں
یوسف علیہ السلام کی قبر ہے. ایک نے کہا پتہ نہیں, دوسرے نے کہا پتہ نہیں, تیسرے نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے, پر اس گاؤں کے اندر ایک بڑھیا ہے, اس کی عمر ہوگی 400 سال سے زیادہ, آنکھیں کھول نہیں سکتی, جب بولتی ہے اتنا ہولے اور سلو بولتی ہے کہ بات سمجھ نہیں آتی, کان قریب کرنے پڑتے ہیں, اتنا باریک اور سلو بولتی ہے کہ آواز سنائی نہیں دیتی, ٹانگوں سے معذور ہے, ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتی, کھانے سے بالکل آری ہے, اور آج تک میں اللہ کو پیاری ہو جائے گی. اے موسیٰ علیہ السلام آپ جاؤ, شاید اسے بتاؤ کہ موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی قبر کی تلاش لے رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے تشریف لے گئے, مئی صاحب کو سلام کیا, سلام کا جواب آیا, کہا کون ہو؟ کہا اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے. کیسے آنا ہوا؟ کیسے آنا ہوا؟ کہا سوال پوچھنا ہے. کیا سوال ہے؟ کہا میرے بھائی یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ مئی صاحبہ نے تھوڑی دیر خاموش نہیں, فرمایا قبر کا مجھے پتا ہے, لیکن قبر بتانے سے پہلے میری 2 باتیں ہیں, 2 شرطیں ہیں. کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ مجھے آنکھیں دے, جوانی دے, میں اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. تفسیروں میں لکھا ہے, روح البیان شریف میں کیا لکھا ہے؟ مئی صاحبہ نے کہا اے پیغمبر اللہ سے دعا کرو اللہ جوانی بھی دے, آزاد بھی سلامت ہو, جوانی آ جائے, بڑھاپا ختم ہو جائے, آنکھوں میں اتنی طاقت آ جائے کہ اے موسیٰ آپ کی زیارت کر سکو. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, اللہ سے لیل ملائی, اے مالک الملک مولا اب کروں تو کروں کیا؟ رب نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ پیغمبر اس کے سر پہ ہاتھ رکھو اور زمین پہ ہاتھ پھیرو, ہاتھ آپ کا پھرے گا, جوانی بھی آ جائے گی, آنکھوں کی بینائی بھی آ جائے گی. ٹھنڈا سبحان اللہ, ٹھنڈا. ذرا غور سے سنیں, غور سے. اللہ نے کیا فرمایا؟ پیغمبر اس کی زمین پہ ماتھے پہ ہاتھ پھیرو, سر پہ ہاتھ پھیرو, ہاتھ آپ کا لگے گا, جوانی ہم دیں گے. دوبارہ سنیے کیا کہا؟ یہاں ہاتھ پھیرو, سر پہ ہاتھ رکھو, جوانی ہم دیں گے, بینائی ہم دیں گے. معلوم ہوا پیغمبر از خود کچھ نہیں کر سکتا, جو کچھ کرتا ہے رب کرتا ہے, لیکن رب بتانا چاہتا ہے میں از خود کچھ نہیں کرتا, درمیان میں نبی کو ضرور لاتا ہوں. از خود کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کا نبی از خود کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کا ولی سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ کی عطا سے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں ولی رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے. ہمارا نبی یہی, ہمارا عقیدہ یہ کہ ولی از خود کچھ نہیں کر سکتا, رب کی عطا سے سب کچھ کر سکتا ہے. اسے واسطے مل کے پڑھیے ولی رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے, ولی رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے. جملہ چین کرے گا, نبی رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے.
مختصر میں سے بغیر کسی ٹینشن کے 2 بجے پڑھ رہے ہیں، باقی پڑھ رہے ہیں لیکن تھوڑا ہولے ہولے پڑھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید کھانا نہیں کھانا، کبھی بندے سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، بندہ ان سے واسطے نہیں پڑھتے، چلو جن کو بھوک لگی ہے اصغر صاحب معذرت ان سے معذرت، اور جو حضرات ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک جوان بیٹھے ہیں وہ تو میرے ساتھ پڑھیں گے نہیں۔ فرمایا پالی والے نے گھرانے دی حسنین نے نانے دی، گل سنیا سنایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، گل سنیا سنایا کر سونی اچھی آواز ہے کچھ کیسے پڑھی ہے، گل سنیا سنا۔ اب عقیدے کی بات شیخ صاحب کر رہا ہوں، عقیدے کی بات اللہ آپ کو صحت والی زندگی عمر دراز عطا فرمائے، محبت والی بات، عقیدے والی بات۔ میٹھا نام محمد دا، میٹھا نام محمد دا، توجہ، میٹھا نام محمد دا، دل اکھیاں دا چانن ہے۔ اردو والوں کو میں سمجھا دیتا ہوں اور جو پنجابی والے وہ تو خود سمجھ سکتے ہیں، کہتے ہیں حضور کا نام اتنا خوبصورت اور میٹھا ہے، یہ دل کے لیے بھی روشنی ہے، آنکھوں کے لیے بھی روشنی ہے۔ واپس سے سنیے، میٹھا نام محمد دا، دل اکھیاں دا چانن ہے، میٹھا نام محمد دا، دل اکھیاں دا چانن ہے، میٹھا نام محمد دا، دل اکھیاں دا چانن ہے، چم اکھیاں نو لایا کر تیرے دکھ مک گے، چم اکھیاں نو لایا کر۔ اللہ کرے یہ کلام میرے ساتھ جو بھی پڑھے اللہ بچوں والی دکھیاں جنابے والا دور فرما دے، کاروباری پریشانیاں دور فرما دے، باغی پریشانیاں دور فرما دے، ذہنی پریشانیاں ٹینشن دور کر دے۔ چم اکھیاں نو لایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، چم اکھیاں نو لایا کر تیرے دکھ مک جاون گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر جانچنے کے لیے بھائی صاحبہ سے کہا، میں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے جوان بھی کریں اور میری آنکھوں کی بینائی بھی عطا کریں۔ پیغمبر نے ہاتھ لگایا، رب ذوالجلال نے جوانی بھی عطا کر دی اور آنکھوں کی بینائی بھی عطا کر دی۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا کل قیامت کے دن جہاں اے موسیٰ آپ رہیں گے مجھے بھی وہی جگہ ملے گا۔ اللہ آپ کیا کرو، فرمایا اشارہ تو کر دے، ہم جانے ہمارا کام جانے، بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتیں مکمل کی، بھائی صاحبہ آگے ہوئی، پیغمبر خدا کو بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کی قبر، آپ کا تابوت مبارک پڑا ہوا ہے۔ پیغمبر خدا نے وہاں سے خدوانوں سے خدوایا، خدوانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی تابوت مبارک کو اٹھایا، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے ملک شام یا بیت المقدس میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، اللہ مروں تو ایمان پر، مر جاؤں تو میری قبر صالحین کے ساتھ بنانا۔ معلوم ہوا مرنے کے بعد ولیوں کے پاس اپنے مردوں کو دفن کرنا ہماری شریعت نے اجازت دے دی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی سنت بھی ہے، ان کی دعا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں شرح الصدور کے اندر، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جائے تو ان کو نیک بندوں کے درمیان میں دفن کیا کرو، نیک بندوں کے درمیان دفن کیا کرو۔ دوسری حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جائے، فرمایا اس کے اوپر رونے کے ساتھ اویلا نہیں کرنا، اونچی آواز سے جناب والا اسے تکلیف نہیں دینی، جب مر جائے اسے غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، اور کفن دینے کے بعد اسے برے ہمسائے سے بچانا ہے، برے ہمسائے سے بچانا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی قبر وہاں بنانی ہے جہاں برا نہ ہو بلکہ جہاں اچھا
یا رسول اللہ کیا مرنے کے بعد بھی اگر میت کے ساتھ والی قبر اس کا ہمسایہ اچھا ہو تو اس کو فائدہ دیتا ہے؟ حضور نے قیاس کر کے بتایا، یہ بتاؤ اگر دنیا کے اندر ہمسایہ اچھا ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے؟ جی یا رسول اللہ، ہمسایہ اچھا ہو، ساتھ والا مکان والا اچھا ہو تو وقت اچھا گزرتا ہے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا پھر سنو، مرنے کے بعد بھی اگر ساتھ والی قبر والا اچھا ہو تو آگے والی منزل بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ منٹ 5 رہ گئے، تقریر میں نے ابھی شروع کی ہے، مجھے بولے سبحان اللہ۔ بخاری شریف کتاب المناقب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مبارک لگا، آپ کے جسم میں اندر پیوست ہوا، آپ شہید ہونے لگے۔ اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کو بلایا، بیٹا آ جاؤ، آگے بیٹا جاؤ ام المومنین جناب سیدہ عائشہ کے پاس۔ ابا جان کیا کروں؟ فرمایا جاؤ انہیں کہو وقت کا امیر المومنین نہیں، خلیفۃ المسلمین نہیں، آپ کا نوکر، آپ کا غلام عمر بن خطاب کہتا ہے اے ام المومنین اجازت ہو، اگر آپ اجازت دیں میں یہ چاہتا ہوں ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے، اور نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، میں ابو بکر سرکار ہمیشہ اکٹھے ہوتے تھے، میرے دونوں ساتھی قبر میں چلے گئے، جگہ بھی پکی ہوئی باقی بچی ہوئی ہے، اے ام المومنین آپ اگر اجازت دیں، عمر چاہتا ہے کہ ان کی قبر بھی مصطفیٰ کے قدموں میں بنائی گئے، میں چاہتا ہوں زندگی بھر مصطفیٰ کے ساتھ رہا، مر جاؤ تو مرنے کے بعد قیامت تک بھی مصطفیٰ کے ساتھ، قیامت کے بعد بھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا میری خواہش تھی کہ میری یہاں قبر بنائی جاتی، دائیں طرف میرے سر کے تاج ہوتے اور بائیں طرف میرے بابا ابو بکر صدیق ہوتے، لیکن میں نے اے ابو بکر صدیق کا دور بھی دیکھا اپنے ابا جان کا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک بھی دیکھا، اور عمر آپ کا دور بھی دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ابو بکر ہو عمر ساتھ نہ ہو، اور عمر ابو بکر ساتھ نہ ہو، اور مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر عمر نہ ہو۔ میں نے جب بھی دیکھا تینوں یار تینوں ساتھی اکٹھے ہوتے تھے۔ میں اپنی قبر جنت البقیع میں بنوا لوں گی، عمر تیار ہو جاؤ، قبر مصطفیٰ کے ساتھ تمہاری قبر آ جائے۔ حضرت عمر فاروق اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا بیٹا جب میں مر جاؤں، مرنے کے بعد میری میت کفن وغیرہ کرنے سے پہلے کفن پہلوا دینا، کفن پہلوانے کے بعد پھر ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کے پاس جانا، پھر ریکویسٹ کرنا، عرض کرنا اے ام المومنین اگر اجازت دو تو ہم اپنے بابا امیر المومنین حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کے پیروں میں مصطفیٰ کے پیروں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، اگر پھر دوبارہ اجازت دے تو میری قبر وہاں بنا لینا۔ میں نے کہا ام المومنین جناب سیدہ عائشہ کیوں اجازت دے دی؟ کیونکہ انہوں نے سنا ہوگا مصطفیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا ہم تینوں اکٹھے رہیں گے، اکٹھے قبر بنائی جائے گی، اور جب پاس بادل موت ہوگی دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں میں عمر کا ہاتھ ہوگا، ہم سب سے پہلے اٹھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر نے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد بھی ولیوں کی صحبت رہنی ہے۔ آخری بات اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ایک بزرگ گزرے حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے چس کی بات ہے سننے والی ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ بغداد بہت بڑی کتاب لکھی ہے انہوں نے، بڑے عالم فاضل آدمی تھے۔ آپ کے دور مبارک میں بزرگ تھے حضرت ابو بکر بن زورہ الصوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پتہ کیا کیا؟ اپنی قبر مبارک اپنی زندگی میں کھود لی، زندگی میں قبر بنا لی، اور شرک میں جائز ایسے کرنا، قبر مبارک بنا لی، کھود لی، مٹی وغیرہ نکال لی، وہ قبر بنائی کہاں؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ۔ حضرت بشر حافی بہت اللہ کا ولی ہے، حافی کا مطلب ہوتا ہے پاؤں سے ننگا، جوتی جس کے پاؤں میں نہ ہو۔ یہ پہلے شرابی تھے، شراب پیتے تھے، ایک دن شراب پی کے آ رہے تھے، جناب والا نگاہ پڑی تو نیچے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر، اسے اٹھایا، دل میں غیرت آئی کہ اے بشر حافی تیری زندگی پہ لعنت ہو کہ اللہ کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے اور تو پاؤں کے ساتھ چل رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس ٹکڑے کو اٹھایا، دھویا، صاف کیا، صاف کر کے جناب والا اوپر رکھ دیا۔ رب کو یہ ادا پسند ہے، رب نے فرمایا جو میرے نام کا احترام کرے پھر بھی شرابی نہیں ہو سکتا نہیں۔ اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا، پاؤں میں جوتا نہیں پہننے، اتنا وقت کا ولی بنا کے بغداد کی گلیوں میں جس گلی میں آپ نے جانا ہوتا وہاں جانور جناب والا گندگی نہیں ڈال
چاہتا بشر حافی یہاں سے گزرے. تو یہاں بندہ اتنا اللہ کا ولی ہے. حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ قبر بن گئی. حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے کے بعد جمعرات کو آتے, اس قبر کے اندر داخل ہو جاتے اور صبح سے لے کر شام تک جناب والا قرآن پڑھتے رہتے. ایک قرآن ختم کرتے اپنی قبر والی دفن والی جگہ پہ, پھر چلے جاتے, پھر اگلی جمعرات آتے. کئی عرصہ ایسے کرتے رہے. حضرت خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کا وقت وصال آیا. آپ نے وصیت کر دی, میرے بیٹو جب میں مر جاؤں تو میری قبر بھی بشر حافی کی قبر کے ساتھ بنانا. بشر حافی کی قبر کے ساتھ بنانا. اللہ اکبر. بیٹوں کو نصیحت ہو گئی, شاگردوں کو جناب والا وصیت ہو گئی. اللہ کے ولی فوت ہو گئے. اب قبر ساتھ بنی ہوئی حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ. ابو بکر بن زارہ کی آپ گئے, آپ کے شاگرد خطیب بغدادی کے شاگرد گئے ابو بکر کے پاس. کہا میاں ہمارے استاد فوت ہو گئے, ان کی وصیت تھی کہ میری قبر بشر حافی کی قبر کے ساتھ بنانا. مہربانی کرو یہ جگہ جو آپ نے کھودی ہوئی اپنے لیے ہمیں دے دو, ہمارے استاد صاحب یہاں آرام کریں گے, ان کی قبر بنائیں گے. اب توجہ, حضرت ابو بکر بن زورہ نے کہا نا نا میں تو یہ جگہ نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا اتنے سال ہو گئے میں نے جگہ جناب والا اپنی منتخب کی ہوئی ہے اور ہر جمعرات کو جا کے میں اس کے اندر پورا قرآن پاک ختم کرتا ہوں. میں نے تو اس کو پکا اور صاف بنوایا ہوا ہے. پکے کا مطلب اچھی طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہوا ہے اور میں یہ قبر صرف اپنے لیے رکھوں گا, کسی کو نہیں دوں گا. شاگرد میرے جیسے آپ جیسے نہیں تھے. کیا کیا انہوں نے؟ کہا کہ تیرے بابا کدھر ہے؟ کہا مدرسے میں ہوں گے. ان کے پاس چلے گئے حضرت ابو بکر کے ابا جی کے پاس. کہنے لگے حضرت جی ہم آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کے آئے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا ابو بکر ہمیں قبر نہیں دے رہا, ہم حضرت خطیب بغدادی کو وہاں دفن کرنا چاہتے ہیں. کہا بلاؤ میرے بیٹے کو. بیٹا آ گیا. کہا بیٹا بولو. کہا بیٹا میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی قبر خطیب بغدادی کو دے دو, لیکن ایک سوال کا جواب دو. جی ابا جان سوال کیا ہے؟ کہا بیٹا اگر کاش خطیب بغدادی زندہ ہوتا اور حضرت بشر حافی اللہ کے ولی بھی زندہ ہوتے اور تو جیسے زندہ ہے تو بھی زندہ ہوتا, تو حضرت بشر حافی کے ساتھ بیٹھا ہوتا, اچانک خطیب بغدادی آ جاتے تو بتاؤ بیٹا کہ جس کی قبر بن گئی ہے بشر حافی, اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے کہ نہ ہوتے؟ کیا اتنا بڑا عالم ہے وہ اللہ کا ولی کھڑا ہو جاتا؟ بیٹا پھر یہ بتاؤ آپ ساتھ بیٹھے ہوتے, وہ آ جاتا تو بشر حافی اسے اپنے ساتھ بٹھاتا یا تجھے اپنے ساتھ بٹھاتا؟ بیٹے نے کہا ابا جی بالکل مجھے نہ بٹھاتا. حضرت خطیب بغدادی بڑے عالم بڑے اللہ کے ولی مورخ ہے, حضرت بشر حافی اسے اپنے ساتھ بٹھاتے. جب بابا نے یہ بات کہی اب جملہ آخری اور چسپا, حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ حضرت خطیب بغدادی کے بارے میں حضرت ابو بکر کے استاد نے اور آپ کے والد کرام نے فرمایا اگر بشر حافی زندہ ہوتا تجھے اپنے ساتھ سے اٹھا کے اسے اپنے پاس بٹھاتا. اب یہی بات مان لے بشر حافی زندہ ہے, اب تو یہاں سے اٹھ جا, خطیب بغدادی کو جگہ دے دے. فرمایا زندہ ہوتا مجھے اٹھا دیتا, آج مر گیا اسے مردہ مت نہ کہے. کیوں؟ ان الاولیاء ینتقلون, بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ایک گھر سے منتقل ہو کے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں. فرمایا ولی زندہ ہوتے ہیں, آج یہ زندہ ہے, اگر یہ کل زندہ ہوتا تجھے اٹھا دیتا تو آج خود اٹھ جا, خطیب بغدادی کو جگہ دے دے. معلوم ہوا مرنے کے بعد بھی صالحین کا فائدہ ہو.